اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت بہلول کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں حکومت تو قائم ہو جاتی تھی مگر حکمران کا کوئی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تو ووٹنگ کا سسٹم تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا نظام تھا کہ جس میں پوری عوام مل کر خلیفہ کا انتخاب کرے۔ صرف چند لوگ مل جاتے تھے اور خلیفہ بھی وہی بنتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد خلافت ایسے بیکار لوگوں کے ہاتھوں میں تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت میں صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہی ایسا زمانہ تھا جو کہ بہت اچھا تھا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد خلافت پر قابض ایسے لوگ ہو گئے تھے جو کہ اپنی طاقت اور اپنی مرضی کے ساتھ ہر کام کرتے تھے۔ جمہوریت کا کوئی خاطر خواہ نظام بلکہ بالکل ہی کوئی نظام نہ تھا، اور یہی زمانہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس دوران اب جب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جنونیت کا لبادہ اوڑھا تو اس وقت خلیفہ ہارون الرشید جو کہ بنو عباس کے خلیفہ تھے، خاندان بنو عباس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی حکومت تھی اور ان کا بھی کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا، مگر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک اپوزیشن لیڈر کا بھی کردار ادا کیا، اور بہت سے ظلم و ستم ہارون الرشید جو ہے وہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ حضرت بہلول ان کو وقتاً فوقتاً نیچا دکھاتے رہتے تھے، جیسے کہ ان کو بے بس کر دینا، ان کو لاچار کر دینا۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مکھیوں کو حکم دیں کہ مجھ پر نہ بیٹھیں، ایک دوسرا واقعہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے ہارون الرشید مجھے بخشوا دیجئے۔ اب یہ ایسی چیزیں تھیں جن پر ہارون الرشید بے بس اور لاچار نظر آتا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو گویا پورا بغداد تو کیا، جہاں تک حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جا سکتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ جہاں تک ہارون الرشید کی حکومت تھی وہاں تک حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ حضرت بہلول کبھی بادشاہ کو زج کر رہے ہیں تو کبھی وزراء، مشیروں اور امیروں کو لاچار کر رہے ہیں، کبھی قاضیوں کو بے بس کر رہے ہیں تو کبھی عمرا کا گریبان پکڑ رہے ہیں کہ آپ غربوں کے ساتھ ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی اسی خلیفہ اور اس کی بادشاہی، اس کے آنے والی خلافت کے خلاف ایک جہاد میں گزری، اور آپ ان کو نہ صرف آنکھیں دکھاتے رہے بلکہ ان کو بھری عوام میں اور ان کو انہی کی بادشاہی میں ذلیل و خوار کرتے رہے۔ کبھی جو ہارون الرشید کے رکھے ہوئے قاضی تھے وہ لاچار ہو جاتے تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ان کے فیصلے خود کرتے اور قاضی بھی حیران ہو جاتے اور وہ اس پر مہر ثبت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ جیسے یہودی اور مسلمان کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس وقت قاضی عاجز آ چکا تھا، مگر حضرت بہلول نے جب یہ فیصلہ دیا کہ گوشت تو کاٹ لے مگر خون نہ بہے، تو یہودی نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ بے بس ہو کر جو اس نے اپنا قرضہ لینا تھا وہ بھی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اسی طرح جب بنو عباس کا ایک قاضی
یتیموں کا حق کھا رہا تھا، تو اس وقت حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی مداخلت سے اس کو وہ حق لوٹانا پڑا اور وہ بے بس ہو گیا اور حضرت بہلول کی بات ماننا پڑی۔